اس جیتے جاگتے لوتھڑے کے دونوں بازو اور ٹانگیں غائب تھیں۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے نچا ہوا تھا۔ وہ ایک میلی سی چادر میں لپٹا ہوا تھا جو غلاظت سے بھر چکی تھی اور بری طرح بدبو چھوڑ رہی تھی۔ بازو اور ٹانگوں کے بغیر گوشت پوست کے اس ڈھیر کا نام لیفٹیننٹ سنگا تھا۔ کبھی وہ بھی تندرست و توانا نوجوان تھا۔ جنگ کے دوران بم کے ایک حادثے نے اس کے بولنے اور سننے کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ بازو اور ٹانگیں بھی چھین لی تھی۔ صرف 2 آنکھیں باقی تھیں جن کے دم سے اس کا تعلق اس جیتی جاگتی دنیا سے قائم تھا۔ ٹوکی اس پر جھک گئی۔ اس کی آنکھیں شدید غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ٹوکی کا گلا دبا دیتا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا، عاجزانہ لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دو، میں بیمار ہو گئی تھی۔ لوتھڑے میں حرکت پیدا ہوئی۔ لیفٹیننٹ نے سر ذرا سا اوپر اٹھایا اور دیوار سے دے مارا۔ وہ فوراً اس کا مطلب سمجھ گئی۔ جب کبھی وہ کچھ کہنا چاہتا تو اسی طرح دیوار سے سر ٹکرایا کرتا تھا۔ اس نے میز پر سے پینسل اٹھائی اور اس کے دانتوں میں دے دی اور کاپی کھول کر اس کے چہرے کے قریب لے گئی۔ پینسل آہستہ آہستہ کاغذ پر پھرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد لیفٹیننٹ کا سر تھک کر نیچے ڈھلک گیا اور پینسل اس کے منہ سے نکل کر فرش پر گر پڑی۔ ٹوکی نے کاپی اٹھائی۔ ٹیڑھے میڑھے شکستہ حروف میں لکھا تھا، کہاں گئی تھی؟ اس نے پینسل اٹھائی اور لکھا، میں بیمار تھی اس لیے اسپتال چلی گئی تھی۔ آج صبح جو ہی ہوش آیا اٹھ کر چلی آئی۔ تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ لو اب تم کھانا کھا لو۔ سنگا اسے پڑھ کر مطمئن نہیں ہوا، لیکن کھانے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ ٹوکی لقمے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے سنگا کے کپڑے بدلے۔ صاف کپڑے پہنانے سے پہلے اس نے ایک نظر اس کے مفلوج جسم پر ڈالی۔ اس کی دونوں ٹانگیں جڑ سے کٹ چکی تھیں، زخم چونکہ بھر چکے تھے، اسے دھڑ کا نچلا حصہ گول گیند کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اسے متلی سی ہونے لگی۔ قمیص پہناتے وقت اس نے بازوؤں کی طرف دیکھا۔ ایک بازو کندھے سے ذرا نیچے تک موجود تھا۔ اس پر بوجھ ڈال کر سنگا اپنا دھڑ ذرا سا اوپر اٹھا لیا کرتا تھا۔ دوسرا بازو سرے سے غائب تھا۔ کھانے کے بعد سنگا کی آنکھیں دوبارہ غضب آلود ہو گئی تھیں۔ ٹوکی کو اپنی بیچارگی پر رونا آ گیا اور سسکیاں لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ لکڑی کے پل پر کھڑے ہو کر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اسے بے اختیار وہ دن یاد آ گئے جب اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس وقت سنگا 25 سال کا ایک صحت مند نوجوان تھا۔ وہ فوج میں ایک معمولی سپاہی تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ دن بھر وہ اسی پل پر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کیا کرتی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور وہ ایک ہی سانس میں سیڑھیاں اترتی ہوئی پھاٹک تک پہنچ جاتی۔ اس وقت یہ گھر نیا تھا۔ اس کے باغ میں پھول کھلا کرتے تھے جن پر بے شمار تتلیاں منڈلاتی تھیں۔ سارا گھر شیشے کی طرح چمکتا تھا۔ اس کے شوہر کو بھی محاذ پر جانا پڑا۔ جنگ کے دوران وہ اسے ہر ہفتے خط لکھا کرتا۔ وہ گھڑی بھی آ پہنچی جب اس کی ساری خوشیاں اس سے چھن گئیں۔ دفتر جنگ سے اطلاع ملی کہ اس کا شوہر ایک بم پھٹنے سے زخمی ہو گیا ہے اور وہ اسپتال آ کر اسے دیکھ سکتی ہے۔ وہ آنسو بہاتی ٹوکیو گئی۔ فوجی اسپتال میں ایک بڑے پلنگ پر اس کا شوہر لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ 6 فٹ لمبے صحت مند نوجوان کی جگہ بستر پر ایک مسخ شدہ صورت پڑی تھی جو پہلی نظر میں ذبح کیا ہوا جنگلی جانور معلوم ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھایا، لوگوں نے اسے تسلی دی، رشتہ داروں نے صبر کی تلقین کی اور وہ یہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کر گئی۔ اس کی چیخ کے بعد کسی نے اس کے منہ سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ سنا۔ وہ جنگ میں اس ٹوٹے ہوئے کھلونے کو سینے سے لگا کر گھر لے آئی۔ اخبارات نے اس پر اداریے لکھے، عوام نے تعریفی خطوط بھیجے۔ ایک مدت تک ان کا گھر ملاقاتیوں سے بھرا رہا۔ اخبارات کے رپورٹر، افسانہ نگار، قومی لیڈر، فوجی افسر،
مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے اس کھلونے کو دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ اس ہنگامے سے وہ بہت خوش ہوئی۔ خطابات اور انعامی سرٹیفکیٹ دیکھ کر وہ پھولے نہ سماتی۔ کل تک وہ ملک کی ایک گمنام شخصیت تھی، لیکن آج ملک کے گوشے گوشے میں اس کا چرچا تھا۔ اخبارات دھڑا دھڑ اس کی تصویریں شائع کر رہے تھے۔ ایک ادیب نے تو سپاہی کی بیوی کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھ ماری، جس میں خاوند سے اس کی وفاداری اور ہمت و استقلال کو افسانوی رنگ میں بیان کیا گیا تھا۔ 6 ماہ اسی ہنگامے میں گزر گئے۔ ٹوکی نے اس کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ آہستہ آہستہ ملاقاتوں کی تعداد کم ہونے لگی، حتیٰ کہ سال کے آخر تک بالکل ختم ہو گئی۔ لوگ بہادر سپاہی اور اس کی وفادار بیوی کو بھول گئے۔ سنگا کے رشتہ داروں نے بھی اسے فراموش کر دیا۔ خود لڑکی کے ماں باپ کب کے مر چکے تھے۔ اب وہ تنہا تنہا سارا دن گوشت کے اس جاندار لوتھڑے کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس کا تعلق بیرونی دنیا سے ختم ہوتا چلا گیا۔ دن میں صرف ایک مرتبہ وہ سودا سلف خریدنے بازار جاتی۔ سنگا پہلے پہل تو اپنی اس حالت پر دل ہی دل میں کڑتا۔ دانتوں میں پینسل دبا کر اس نے اپنی کڑھن کا اظہار ایک آدھ فقرے میں کیا بھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا احساس مرتا چلا گیا۔ شروع میں وہ ان اخبارات کو پڑھتا جن میں اس کے بہادرانہ کارنامے درج ہوتے تھے۔ حکومت کی طرف سے اسے ایک طلائی تمغہ دیا گیا تھا۔ وہ اس کے سرہانے پڑا رہتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گردن موڑ کر اس پر نظر ڈالتا اور دیر تک دیکھتا رہتا۔ جاپان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز کو دیکھ کر اس کے مجروح ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی، جو اس کے بدنما چہرے کو اور زیادہ خوفناک بنا دیتی۔ تاہم آہستہ آہستہ اس کی یہ دلچسپی ختم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک روز اس نے طلائی تمغہ دانتوں میں داب کر فرش پہ دے مارا۔ اب اس کی دلچسپیوں کا واحد مرکز کھانا تھا۔ اس کی بھوک روز بروز بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ ٹوکی تنگ آ گئی۔ جب وہ اسے کھانا دینے سے انکار کرتی، وہ زور زور سے اپنا سر دیوار سے مارنے لگتا۔ دن رات اٹھنے بیٹھنے سے معذور ایک گونگے بہرے انسان کے پاس بیٹھنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن وہ ایک فرض شناس بیوی کی طرح یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ زندگی بری بھلی گزرتی رہی۔ دوسرے سال کے آغاز میں اسے محسوس ہوا کہ وہ غیر شعوری طور پر سنگا سے بے نیاز ہوتی جا رہی ہے۔ بات یہاں تک محدود رہتی تو شاید وہ اتنی متفکر نہ ہوتی، لیکن ایک روز اس نے واضح طور پر یہ محسوس کیا کہ سنگا کی بے بسی دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسے کھانے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر اس کی حیوانیت جاگ اٹھتی اور اس کے جی میں آتا کہ وہ کھانے کے بجائے کوئی اور چیز اس کے منہ میں ٹھونس دے۔ ایک بار تو اس نے چٹکی بھر مٹی اس کے منہ میں بھر دی۔ سنگا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ڈر گئی، لیکن فوراً سنبھل گئی۔ بھلا یہ گوشت کا لوتھڑا اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اب اسے ایک مشغلہ مل گیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتی اور اسے دکھا دکھا کر کھانا کھاتی۔ بے چینی سے سنگا کی پتلیاں ادھر ادھر حرکت کرتی۔ زبان کی لپ لپ سن کر وہ دیوانہ وار کہہ لگاتی اور خالی چمچ اس کے منہ میں ٹھونس دیتی۔ وہ کروٹ بدلنے کی کوشش کرتا اور اسے روکنے کے لیے دائیں ہاتھ کا ذرا سا ٹنڈ بار بار اوپر اٹھاتا، جو اس کے جسم کا واحد قابل حرکت حصہ تھا۔ جب وہ کسی طرح باز نہ آتی تو سنگا سختی سے اپنا منہ بند کر لیتا۔ اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو گرتے اور ان آنسوؤں کو دیکھ کر وہ رک جاتی اور خالی نظروں سے اسے گھورنے لگتی۔ اچانک اسے اپنی بیہودہ حرکت کا شدت سے احساس ہوتا اور وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگتی۔ ایسے میں وہ بار بار اس کی پیشانی چوم کر اپنی غلطی کے لیے معافی مانگتی، لیکن محبت کا یہ جذبہ جلد ہی سرد پڑ جاتا اور وہ اسے تنگ کرنے کے لیے نئی تجویزیں سوچنے لگتی۔